الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی عظم نعمہ و امتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور محترم خواتین، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ کی کئی خصوصیات ہیں۔ ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماہ شکر ہے۔ رمضان کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کے اندر جن صفات کی، جن خصوصیات کی افزائش چاہتا ہے، ان میں ایک نمایاں صفت شکر کی صفت ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا اور رمضان کا ایک اہم مقصد قرار دیا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو، تمہارے اندر شکر کی صفت پیدا ہو۔ شکر یہ اہل ایمان کی انتہائی اہم صفت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اسے ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ قرآن نے کئی جگہ شکر کے مقابلے میں اور شکر کے متضاد کے طور پر کفر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَمِيدٌ، غنی کریم۔ تو ایسی کئی آیات ہیں جس میں شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جلیل القدر انبیاء کی صفات بتاتے ہوئے قرآن نے کئی جگہ یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے شاکر بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہو کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ شاکر اللہ لانعمی، کہ ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ شکر و نصف الایمان، شکر آدھا ایمان ہے۔ تو اس سے اس اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جو شکر کو اسلام میں حاصل ہے، کہ یہ اہل ایمان کی نمایاں صفت، ان کا شعار ہے، ان کے مزاج اور ان کے رویے کا اہم ترین عنوان ہے، ان کے ایٹیٹیوڈ کا ٹائٹل ہے۔ ہر طرح کے حالات میں اہل ایمان کے دل اللہ کے لیے شکر کے جذبات سے معمور رہتے ہیں۔ محترم دوستو، شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، ایک خاص مزاج ہے، ذہن کا، شعور کا ایک خاص سانچہ ہے۔ شکر والا مزاج پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات ہمارے جسم پر پڑتے ہیں، ہمارے رویوں پر پڑتے ہیں، ہماری عادتوں پر، ہماری ہیبٹس پر، ہماری تھنکنگ پر، ہمارے ایموشنز پر، ہماری سائیکالوجی پر، ہمارے کلیکٹیو بیہیویئر پر، پوری امت کے رویے پر، ہر چیز پر شکر کا اثر نمودار ہوتا ہے۔ ذاتی زندگی میں شکر کا کیا مطلب ہے یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، ان نعمتوں کو یاد رکھنا، یاد کرنا، شکر گزاری کے جذبے سے اللہ کی اطاعت کرنا، یہ سب شکر کے معنوں میں شامل ہے۔ لیکن محترم دوستو، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اجتماعی زندگی میں، پوری ملت کی زندگی میں
کمیونٹی لائف میں، ہماری اسٹریٹجی میں، حالات کے رسپانس میں، رد عمل میں، ان سب چیزوں میں شکر کا کیا مقام ہے؟ شکر والا رسپانس، شکر والا رد عمل، شکر والی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ شکر اجتماعی زندگی کا کیا سانچہ، کیا ڈھانچہ فراہم کرتا ہے؟ ابھی میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی گفتگو کے آغاز میں، یہ اجتماعی زندگی ہی سے متعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون سے نجات دی، ظلم کا خاتمہ کیا، اور ان سب کے بعد وارننگ دی کہ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب وارن کرتا ہے، تمہارا رب تم کو خبردار کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں میں اور بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے، جگہ جگہ شکر کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد نہیں کی؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بڑے کمزور تھے اس وقت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے شکر گزار بنو۔ تو محترم دوستو، موجودہ حالات میں ہم سب کو، پوری ملت اسلامیہ کو، دیگر صفات کے ساتھ ساتھ شکر کی صفت اپنے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکر پر مبنی رویہ، شکر پر مبنی رسپانس، اس کے تعین کی، اس کو فکس کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ الشکر هو الحافظ الجالب، کہ شکر حفاظت بھی کرتا ہے اور نئی نعمتیں دلاتا بھی ہے۔ لأنه يحفظ النعم الموجودہ، کہ جو نعمتیں موجود ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، ويجلب النعم المفقودہ، اور جو نعمتیں موجود نہیں ہیں وہ نعمتیں شکر کی صفت کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ تو شکر کی صفت ان حالات میں، چیلنجنگ حالات، ہم سب ان حالات کو لے کر فکر مند ہیں، پریشان ہیں، تو ان حالات میں شکر کی صفت کیسے، کیا ہو سکتی ہے؟ شکر کا رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، حالات یقیناً بڑے چیلنجنگ ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ساری مشکلات کو اور غم اور افسوس کے سارے حالات کو بھول کر 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ غور کیجئے کہ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں ملت اسلامیہ کو کیا مواقع، کیا اپورچونٹیز عطا کی ہیں۔ آج یعنی 18 مارچ 2022 کو اس ملک میں ملت اسلامیہ کو آج بھی کیا کیا مواقع، کیا کیا اپورچونٹیز، کیا کیا ایسٹس حاصل ہیں۔ آپ غور کریں گے تو بے شمار نعمتوں کی ایک لمبی لسٹ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت، پورے ملک میں ایک طاقتور امت پیدا کی ہے، ملک کے ہر حصے میں ہم موجود ہیں، ہمیں بے شمار نعمتیں، وسائل میسر ہیں، اور آج کے حالات میں بھی بے شمار مواقع موجود ہیں، اپورچونٹیز موجود ہیں، کھلے دروازے موجود ہیں، نئے راستے موجود ہیں، کام کی، ترقی کی، انٹریسڈ پاتھس، ابھی تک ایسی راہیں جس پر ابھی تک ہم چل نہیں پائے ہیں، ایسی راہیں آج بھی موجود ہیں۔ تو شکر کیا ہے، اس کی تفصیل ہماری کتابوں میں ملتی ہے۔ ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ ثناء و اعترافا، شکر یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو، اعتراف کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا احساس ہو، وہ یاد ہو، اسے آپ بھولیں نہیں، ان کا اعتراف ہو، وہ نگاہوں کے سامنے رہیں، اوجھل نہ ہونے پائیں، اور ان نعمتوں کے نتیجے میں اللہ کے لیے دل میں محبت پیدا ہو، اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ تو محترم دوستو، اس سے شکر والا رویہ واضح ہو جاتا ہے۔ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن اس واقعے کو شکر کی نگاہ ایک دوسرے زاویے سے دیکھتی ہے اور ناشکری کی نگاہ ایک دوسرے زاویے سے دیکھتی ہے۔
جب بندہ ساری نعمتوں کو بھول کر مشکلات کو یاد رکھتا ہے تو یہ ناشکری ہے، اور جب بندہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی نعمتوں پر، مواقع پر، اپارچونٹیز پر فوکس کرتا ہے، یہ شکر کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ افراد کو بھی، قوموں کو بھی نعمتیں بھی دیتا ہے، مشکلات سے بھی دوچار کرتا ہے۔ شکر کی نگاہ نعمتوں پر مرکوز ہوتی ہے اور ناشکری کی نگاہ مشکلات پر، پریشانیوں پر مرکوز ہوتی ہے، الجھنوں پر مرکوز ہوتی ہے، چیلنجوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ شکر کی نگاہ اگر ہو تو مشکلات اور مواقع میں بھی بندہ اللہ کی رحمت کے پہلو تلاش کرتا ہے، مواقع تلاش کرتا ہے، اپارچونٹیز تلاش کرتا ہے۔ ایک ناشکرہ بندہ ماتم میں، نوحے میں، زمانے بھر کی شکایتوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اور ایک شکر گزار بندہ سخت سے سخت حالات میں بھی پر امید زندگی گزارتا ہے۔ تنگ سرنگ میں بھی وہ آگے نظر آنے والی روشنی کی کرن کو اپنی نگاہوں کا مرکز بناتا ہے۔ سیاہ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس کی نظر دور افق پر پھوٹنے والی پو پر جمی ہوتی ہے۔ اگر 99 دروازے بند ہوں، 99 دروازے بند ہوں، ناشکری یہ ہے کہ ان بند دروازوں سے سر پیٹنے میں آپ اپنا وقت ضائع کریں، اور شکر کا رویہ یہ ہے کہ اس ایک کھلے ہوئے دروازے کو آپ دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی رفتار بڑھا دیں کہ جلد سے جلد اس دروازے سے کامیابی کی منزل کی طرف آپ کے قدم آگے بڑھیں۔ محترم دوستو، شکر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا بھرپور استعمال کیا جائے، اسے ضائع ہونے نہ دیا جائے، اسے ان یوٹیلائزڈ، غیر مستعمل نہ رکھا جائے۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دوستو، مواقع کو بھلانا، مواقع کو نظر انداز کرنا، مواقع کو گنوانا، یہ بھی ناشکری ہے۔ اس طرح شکر کا رویہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے، ایکشن اورینٹڈ مزاج بناتا ہے، آپٹیمسٹک پر امید مزاج بناتا ہے، پریگمیٹک عملی مزاج بناتا ہے۔ شکر کا رویہ کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی نعمتوں پر، مواقع پر نظر رکھ کر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیے۔ شکر کا رویہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے میں پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دیا گیا، لیکن آپ نے اس کڑی آزمائش میں بھی رحمت کا پہلو تلاش کیا اور اس پروپیگنڈے کو دعوت کی توسیع کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے اپنا محبوب وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ہجرت کا واقعہ، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں رحمت کا نیا پہلو دیکھا اور ہجرت کو اسلام کی فتوحات اور اسلام کی کامیابیوں کے ایک طویل سلسلے کا نقطۂ آغاز بنا دیا۔ اللہ کے رسول کو، صحابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹنا پڑا حج کیے بغیر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی سے، حکمت عملی سے اسے فتح مبین میں بدل دیا، مکے کی فتح کا زینہ بنا دیا۔ محترم دوستو، ہمارے ملک کے تازہ حالات پر نظر ڈالیے۔ کسی جگہ سیاسی محاذ پر، پولیٹیکل فرنٹ پر، الیکشنز کے فرنٹ پر آپ کی توقعات پوری نہیں ہوئی، دھکا لگا۔ ناشکری یہ ہے کہ آپ رونا دھونا شروع کر دیں، آپ کے اخبارات، آپ کے مقررین، آپ کے صحافی اور دانشور سب مل کر اجتماعی ماتم میں مصروف ہو جائیں، واٹس ایپ کے گروپوں سے اور فیس بک کے پیجوں سے چیخیں بلند ہوں، اخبارات کے کالموں سے خون کے آنسو ٹپکنے لگیں، ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات کی بوچھار شروع ہو جائے، ہر جگہ ایسا محسوس ہو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو یا قیامت برپا ہو گئی ہو۔ یہ ناشکری کا رویہ ہے۔ شکر کا رویہ کیا ہے؟ دوستو، ایک مسلمان نہ اپنے کسی قریب ترین عزیز کی موت پر روتا پیٹتا ہے، واویلا وہ سینہ کوبی کرتا ہے،
اور نہ کسی اجتماعی مصیبت پر ماتم کا نوحے کا شیوا اپناتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شکر کا رویہ کیا ہے؟ شکر کا رویہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق کے پہلو کیا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا نئے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، الیکشن کے ریزلٹس ہماری توقع کے خلاف آئے، لیکن ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ یقیناً بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جو کچھ حاصل کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی بنیادوں پر ایک نئی حکمت عملی، ایک نئے مستقبل کی تعمیر کا فیصلہ کریں، ارادہ کریں کہ اگلی مہم اور بہتر ہوگی، اگلا مرحلہ اور زیادہ کامیابیوں کا مرحلہ ہوگا۔ بزرگ نوجوانوں پر الزامات نہ دھریں، ہم سب اپنا جائزہ لیں، بزرگ نوجوانوں پر الزامات نہ دھریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ خود بزرگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور نوجوان بزرگوں کی غلطیاں نکالتے نہ بیٹھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ نوجوان کی قوت، ٹیکنالوجی پر دسترس، نئے زمانے کا شعور، کام کے نئے طریقوں اور قدرت، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اس کا آپ نے کتنا استعمال کیا، اور آئندہ یہ استعمال اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ چند دن پہلے حجاب کا فیصلہ آیا، بلا شبہ افسوسناک فیصلہ ہے، لیکن شکر کا رویہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس موقع کو کیسے اس امت کے بہتر مستقبل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیسے اس موقع کو زیادہ سے زیادہ حجاب کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیسا اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ مسلم خواتین حجاب کی پابند ہوں، اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے برادران وطن کیسے حجاب کی اسپرٹ کو سمجھیں، حجاب کا مقصد سمجھیں، حجاب کے بارے میں ان کی غلط فہمیاں دور ہوں، اس موقع کو اس مقصد کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آئندہ اپنے جائز حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا سبق ملا ہے آپ کو اس سے؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کام اس ملک میں ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں اور کیا کام مفید نہیں مضر ہوتے ہیں؟ کون سا کام کس وقت مفید ہوتا ہے، کس وقت مضر ہوتا ہے؟ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے واقعات میں اللہ کی رحمت کے ایسے بے شمار پہلو پوشیدہ ہوتے ہیں۔ شکر والی نگاہ چاہیے جو ان پوشیدہ پہلوؤں کو تلاش کرے اور اس پر اپنی اگلی انرجیز کو، اپنی قوتوں کو مرکوز کر دے۔ اللہ تعالی ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہماری کمزوریاں دور کرنا چاہتا ہے، ہمیں اور مضبوط بنانا چاہتا ہے، ہمارے مستقبل کو اور بہتر بنانا چاہتا ہے، اسٹیٹس کو توڑنا چاہتا ہے، جن آزمودہ طریقوں کے ہم عادی ہیں انہیں بدلنا چاہتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہی ہے کہ ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ ثناء و اعترافا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہم کو معلوم ہوں، ہمیں سمجھ میں آئیں، زبان سے ان کا اعتراف ہو، ان کا اعلان ہو، اللہ کی رحمت کا اثر ہماری زبانوں پر ظاہر ہو، ہماری تقریروں میں ظاہر ہو، ہمارے مضامین اور اخبارات اس رحمت کو دیکھیں اور دکھائیں۔ شکر کا یہ رویہ پیدا ہوگا محترم بزرگوں اور دوستوں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور جوش میں آئے گی، مواقع بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، مواقع بڑھیں گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر شکر کا رویہ اختیار کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ تو اگر یہ رویہ ہم نے اختیار کیا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، اس کو استعمال کرنے کی فکر کی، تو انشاءاللہ مواقع بڑھیں گے، مشکلات گھٹیں گی، راہیں کشادہ ہوں گی، اندھیرے چھٹیں گے اور صبح طلوع ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کو شکر کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مواقع، کامیابی کی جو راہیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھنے والی نگاہ، دیکھنے والا شعور ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس راستے پر آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، صلاحیت اور مواقع عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم
ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی ملک کریم ورب حلیم۔